بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اسلام کا اہم ترین فریضہ اور عشقیہ عبادت ہے۔ اس میں لاپرواہی کرنے والوں پر بہت سی وعیدیں آئی ہیں اور اس کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جو شخص مکۃ المکرمہ سے عرفات تک سواری پر چل کر حج کرے گا تو اس کو سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص مکۃ المکرمہ سے عرفات تک پیدل چل کر حج کرے گا اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور امام حاکم نے صحیح مستدرک حاکم میں اور امام ابو بکر بیہقی نے شعب الایمان میں سند صحیح کے ساتھ ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ جو شخص مکۃ المکرمہ سے عرفات تک پیدل چل کر حج کرے گا اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور حرم مقدس کی ہر نیکی کے بدلہ میں 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور 1,00,000 کو 700 میں ضرب دیا جائے تو 7 کروڑ ہو جاتے ہیں۔ لہذا مکۃ المکرمہ سے عرفات تک پیدل چل کر حج کرنے سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی جائیں گی۔ یہ حق تعالیٰ کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں کہ ایک عبادت کے عوض میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں عبادتوں کی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ اگر میت کی طرف سے حج بدل کیا جائے تو ایک حج کی وجہ سے 3 آدمی جنتی بن جاتے ہیں۔ نمبر 1 وہ میت جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے، نمبر 2 حج بدل کرنے والا، نمبر 3 وہ وارث وغیرہ جو حج بدل کا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک حاجی کو اپنے خاندان کے 400 افراد کے لیے شفاعت کا اختیار ہوگا، اور حدیث کے بعض الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ 400 گھرانے کے لیے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، اور گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر نکل جاتا ہے جیسا کہ نومولود پیدائش کے دن ہر گناہ سے پاک و صاف ہو کر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلے اور اس پر 3 دن گزر جائیں تو وہ نومولود بچہ کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سفر حج میں بقیہ جو ایام گزریں گے ان میں درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ جو شخص اس طرح حج کرتا ہے کہ حج کے دوران اس نے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے اور فسق و فجور اور بدکلامی اور بدمزاجی سے دور رکھا ہو تو حج کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسا کہ نومولود بچہ ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ اپنی غربت و عسرت اور تمام مشغولیات کے باوجود کثرت سے حج اور عمرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 مرتبہ حج فرمایا۔ لہٰذا جن بھائیوں کو اللہ پاک نے صحت و فراخی عطا فرمائی ہے وہ حج فرض پر اکتفا نہ کریں بلکہ موقع بموقع حج کرنے کی کوشش کریں، اور کم از کم ہر 4-5 سال میں تو ایک دفعہ کر ہی لیا کریں۔ اور بار بار حج کرنا اگرچہ فرض یا واجب نہیں لیکن بے مثال اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نیز بار بار حج کرنے سے تنگ دستی اور فقر و محتاجی سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو میں نے صحت اور فراخی عطا کی پھر اس نے ہر 5 سال میں میرے پاس حاضری نہیں دی تو وہ رحمت سے محروم ہے۔ اور ایک حدیث میں ہر 4 سال کا ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری جانب سے کیے جانے والے حج کے اعمال کو قبول فرمائے
اور بار بار اپنی بارگاہ کی حاضری اور اپنے پاک اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔